بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد مشرکین مکہ کے اعتراضات اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف قبائل کا دورہ کرنا، انہیں اسلام کی دعوت دینا، اسی طرح مدینہ منورہ کے چند قبائل اوس اور خزرج کا مکہ مکرمہ حج اور عمرے کی غرض سے آنا، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنا، بیعت اولا بیعت ثانیہ، دو بیعت ہوئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امور میں، چند چیزوں میں ان سے عہد و پیمان لیا تھا۔ یہ چیزیں الحمدللہ ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں دیکھ لیا ہے۔ یہاں ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، اب تک حبشہ کی جانب 2 ہجرتیں صحابہ کرام نے کی ہیں، مدینہ کی طرف کسی بھی صحابی نے اب تک ہجرت نہیں کی تھی۔ یہاں سے مدینہ کی ہجرت جو ہے انشاءاللہ صحابی کتاب نے ذکر کیا ہے، جس کو ہم پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کو ایک پتریلی زمین کی جانب ہجرت کر جانا ہے، بغیر نام لیے ہوئے آپ علیہ السلام کو خواب میں صرف جگہ بتائی گئی، جیسا کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں رأیت فی المنام انی اہاجر من مکۃ الی ارض بہا نخل فذهب وہلی الی انہا الیمامہ او حجر فاذا ہی المدینہ یثرب۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ درختوں والی جگہ اور بعض روایتوں میں نخل بین الابتین، پتھروں والی جگہ میں مجھے ہجرت کرنا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ تو ابتداءً میرا خیال، صحابی رسول اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا خیال یمامہ اور حجر کی جانب گیا، 2 شہروں کی جانب جو ہے میرا خیال گیا، وہاں پر بھی پتریلی زمین ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی وہاں خیال گیا، لیکن بعد میں اطلاع ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ ہے، یثرب ہے، جس کا نام یثرب ہے، بعد میں اس کا نام مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا، پہلے اس کا نام یثرب تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مدینہ منورہ رکھا۔ تو جو ہے یہ جگہ آپ علیہ السلام کو جو دکھائی گئی ہے یہ اللہ کی جانب سے وحی تھی، مدینہ کی طرف قصد کرنا یہ اللہ کی جانب سے وحی تھی کہ اسی شہر میں آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جس صحابی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ صحابی ہیں ابو سلمہ ابن عبد الاسد۔ ابو سلمہ ابن عبد الاسد یہ قبیلے اسد کے تھے، سب سے پہلے صحابی جنہوں نے ہجرت کی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے کو لے لیا اور اونٹ پر اپنا جو کچھ سامان تھا اس کو انہوں نے لے لیا اور نکلنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ آپ نے جب ارادہ کیا تو مشرکین مکہ آپ کی راہ میں حائل ہو گئے، آپ کی راہ میں حائل ہو گئے، قبیلے مخزومہ کے لوگ آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا جس قبیلے کی تھی اس قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اے ابو سلمہ تم اگر مکہ سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن آپ ہمارے قبیلے کی بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، ام سلمہ کو آپ نہیں لے جا سکتے، گرچہ یہ آپ کی بیوی ہے لیکن یہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی ہے، تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ تو انہوں نے زبردستی چھین کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو الگ کر لیا، یہ لوگ اپنے قبیلے کی بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ پھر اس کے فوراً بعد جو ہے قبیلے اسد کے لوگ آئے، قبیلے اسد کے لوگ آئے، کہا انہوں نے کہ جب تم اپنی بیٹی کو لے سکتے ہو تو ہم اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لیں گے، ہم اپنے بیٹے کو کیوں ابو سلمہ کے ساتھ جانے دیں گے؟
انہوں نے ان کے بچے سلمہ کو ان سے چھین لیا، ان کے بچے سلمہ کو ان سے چھین لیا، کہا کہ ہمارے قبیلے کا بیٹا ہے، یہ ہماری قوم کا بیٹا ہے، ابو سلمہ اگر تم کو جانا ہو چلے جاؤ، لیکن ہم اپنا بیٹا تمہیں ہرگز نہیں دیں گے۔ تو قبیلے مخزومیہ نے بیٹی کو چھین لیا، اور ابو سلمہ کے والد کے قبیلے اسد کے لوگوں نے بیٹے کو چھین لیا، تو ابو سلمہ تنہے تنہا بچ گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے مشرکین مکہ نے ان کے پاس جو مال تھا اس مال کو بھی چھین لیا، یہ کہہ کر کہ ابو سلمہ تم نے یہ جو مال کمایا ہے یہ مکہ میں کمایا ہے، تم اس کو مدینہ نہیں لے جا سکتے، تم اس کو مدینہ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس مال کو بھی انہوں نے چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کو دیکھیے، ان کے ایثار اور جذبے کو دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیکھیے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا اور تنہے تنہا مدینہ کا سفر انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ کی جانب اکیلے نکل گئے، تنہے تنہا نکل گئے۔ جب یہ نکل گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ روزانہ پریشان ہوتی، ہر دن جو ہے رویا کرتی، جس جگہ پر انہیں جدا کیا گیا تھا مکہ میں اس جگہ پر روزانہ آتی، آنسو بہاتی، روتی ہوئی جو ہے صبح سے شام تک وقت گزارتی اور چلے جاتی۔ تو یہ روزانہ کی یہ تکلیف، یہ پریشانی جو ہے لوگ دیکھا کرتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، لوگ دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ تو ایک شخص نے آ کر مکہ والوں سے کہا کہ تم کیوں ایک عورت کو پریشان کر رہے ہو، کیوں ایک عورت کو تم اس کے شوہر سے جدا کر رہے ہو، کیوں نہ تم اس کو اجازت دے دو کہ وہ اپنے شوہر سے جا کر مل جائیں۔ بڑی مدت کے بعد تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال سے کچھ کم 8-9 مہینے کا عرصہ جو ہے اسی طرح جدائیگی کے ساتھ ان لوگوں کا گزرا۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے مکہ کے لوگوں نے ان کو اجازت دی اس بات کی کہ وہ مدینہ سفر کر سکتی ہیں، مدینہ جا سکتی ہے۔ تو اس ارادے کے ساتھ وہ نکلی کہ جائیں، جا کر اپنے شوہر سے ملاقات کریں۔ تو اس سے پہلے جب ان کے نکلنے کا علم ہوا تو لوگوں نے، بنو اسد کے لوگوں نے رحم کھا کر ان کے بچے کو واپس کر دیا، ان کے بچے کو واپس کر دیا اور کہا کہ تم اپنے بچے کو لے جا سکتے ہو۔ تو یہ کئی مہینوں تک جدائی کے غم میں یہ جب نڈال ہو گئی، اس کے بعد ان کو ان کا بچہ ملا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ تنہے تنہا نکلی مدینہ کے راستے میں۔ جب یہ مقام تنعیم کے پاس پہنچی، مقام تنعیم جہاں سے مکہ والے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، مکہ مکرمہ سے تقریباً 12-15 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے۔ تو مقام تنعیم وہ جب پہنچے تو وہاں پر انہیں عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ عثمان بن طلحہ مشہور صحابی ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو عثمان بن طلحہ نے پوچھا کہ اے بنو مخزومیہ کی عورت، اے بنو مخزومیہ کی بیٹی، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا قصد ہے، تنہے تنہا جا رہی ہو، ایک اونٹ پر تم تنہے تنہا جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہی ہوں، میرے اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنا تو کہا انہوں نے اللہ کی قسم میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ اونٹ کی لگام کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور تنہے تنہا یہ پیدل جو ہے لے کر نکل گئے۔ بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانی یہاں پر پیش کی۔ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی ہیں، تاریخ میں بہت کم اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر نکل گئے اور پورا دن سفر کرتے رہے یہاں تک کہ جب شام کا وقت ہو گیا تو ایک جگہ پر ایک درخت کے کنارے جو ہے انہوں نے اونٹ کو رکا دیا اور وہاں سے اونٹ کو بٹھایا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تاکہ حضرت ام سلمہ اونٹ سے نیچے اتر سکیں۔ جب یہ اتر گئی تو پھر وہ حضرت ام سلمہ پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے اونٹ کو درخت سے باندھ دیا، درخت سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے باندھ دیا اور اس کے بعد کچھ دوری کے پاس جا کر جو ہے درخت کے نیچے وہ سو گئے۔ اس طرح انہوں نے کئی دن کا سفر طے کیا۔ تو اس سفر کے تعلق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما صحبت رجلا من العرب قد ارى انه كان اكرم منه
کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک صفت انسان کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ. کہتی ہے ما صحبت رجلا من العرب، پورے عرب میں میں نے ان سے زیادہ نیک انسان کسی کو نہیں دیکھا. جس طرح کا معاملہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، تنہائی کے باوجود، سفر میں اکیلے رہنے کے باوجود جو انہوں نے عزت اور عصمت کا خیال کیا، ان کے جو انہوں نے ان کا احترام کیا، اس کے تعلق سے کہتی ہے میں نے زندگی میں اس طرح کا آدمی کبھی نہیں دیکھا. کان اذا بلغ المنزل انا خبی، جب ایک منزل کو پہنچتے ہیں تو وہ راستے میں اونٹ کو رکا دیتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اونٹ کو باندھ دیتے. پھر وہاں پر کھانا پینا اور آرام سے فارغ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ اگلا سفر اپنا طے کرتے ہیں. اس طرح کا معاملہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے تک ان کے ساتھ ہوا. جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے، قباء کے علاقے میں، اکثر صحابہ کرام وہیں پر تھے. اکثر صحابہ کرام وہیں پر تھے. کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت کے گھر سے بھیجا تھا. مصعب بن عمیر ہیں اور حضرت بلال ہیں، اور اس طرح 2-3 صحابہ کرام ہیں جن لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا. اور یہ لوگ گئے تو وہ جا کر اور پھر وہاں پر کچھ پہلے سے بھی مسلمان لوگ تھے، کچھ پہلے سے مسلمان بھی تھے. مصعب بن عمیر، عبداللہ بن ام مکتوم کو اللہ کے نبی نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا، قرآن کی تعلیم کے لیے آگے بھیجا تھا. تو یہ لوگ قباء کے علاقے میں تھے. اور دیکھیے وہاں پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی نیک خصلت کہ وہ اس قبیلے میں جا کر انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کو اس قبیلے میں جا کر انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ گاؤں کو دور ہی سے دکھا دیا اور کہا ان سے، کہا کہ قال زوجك في هذه القرية وكان ابو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله. کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر حضرت ابو سلمہ اسی قریے کے اندر رہتے، اسی میں وہ سکونت پذیر ہیں. فادخلیها علی برکت اللہ، تم یہاں سے تنہا سفر کرنا اور اپنے شوہر کے پاس جا کر ملنا اللہ کی برکت کے ساتھ. ثم انصرف راجعا الی مکہ، پھر وہ دور ہی سے چھوڑ کر مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے. حضرت عثمان بن طلحہ ابی طلحہ رضی اللہ عنہ تو گاؤں میں اس لیے نہیں گئے کہ لوگ کہیں نہ تہمت نہ لگا دیں، کہیں پریشان نہ کر دیں، اس لیے دور سے انہوں نے اشارہ کیا یہ تمہارا قریہ ہے، یہ تمہاری منزل ہے جہاں تمہیں جانا ہے. پھر وہاں سے واپس لوٹ کر آئے. اس کے بعد کہتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. کہا کہ جدائی کی جو میں نے دیکھی ہے سب سے زیادہ آل سلمہ کی سب سے بڑی جدائی تھی صحابہ کرام کی جماعت میں، سب سے زیادہ جدائی کی یہ ہماری جدائی تھی. اور اس کے بعد اکرم من عثمان بن طلحہ، سب سے کریم، سب سے سخی، سب سے نیک تینت، نیک صفات انسان میں نے کسی کو دیکھا تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ واقعہ ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ کا جو انہوں نے سفر کیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ دیکھیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. اس کے بعد کچھ عرصے تک وہ مکہ مکرمہ میں رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا. اس وقت جب حضرت ابو سلمہ پہنچ گئے تو ان کے بعد کئی لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا. مصعب بن عمیر ہیں، بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، اور دیگر تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا. 20 سے زیادہ صحابہ ہجرت کر گئے. اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکل گئے. ان کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ، ہشام بن العاص بن سہمی، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے. یہ بھی مکہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کے لیے، اور ہر منزل پر پڑاؤ ڈالتے گئے اور آگے نکلتے گئے. جب یہ لوگ نکل گئے تو عیاش بن ربیعہ جو تھے ان کے خانوادے کے لوگ، ان کے ایک اخیافی بھائی تھا، ان کے ایک اخیافی دوسری والدہ سے ایک بھائی تھا ابو جہل بن ہشام، جو اس امت کا فرعون ہے. اس نے چند لوگوں کو لے کر پیچھا کیا ان کا. اس کا مقصد یہ تھا کہ عیاش بن ربیعہ کو واپس لایا جائے، عیاش بن ربیعہ کو واپس مکہ مکرمہ لایا جائے. تو یہ لوگ نکل گئے. اور اس کے تعلق سے ایک چیز حضرت عمر کے تعلق سے ایک ضعیف روایت مشہور ہے یہاں پر کہ وہ جب نکلے مکہ سے تو انہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر اعلان کیا
کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی تم میں سے اپنی بیوی کو اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہے تو وہ آئے مجھے روکیں۔ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں جو صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکل گئے، ان کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو ابو جہل بھی پہنچا وہاں پر، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا اور اس نے یہ سازش رچی تھی کہ عیاش کو واپس لایا جائے، عیاش بن ربیعہ کو واپس لایا جائے۔ جب انہوں نے کہا اور آ کر کہا کہ دیکھو ان امک قد نذرت اللہ یمس رأسها مشط حتى تراك فرق لها، کہا کہ جب تک تم اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤ گے، تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی، سر میں تیل نہیں لگائے گی، اس لیے تم چلو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں پھنسانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، ہرگز تمہیں یہ تمہاری ماں کے پاس نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں انہ واللہ ان یرید القوم الا لیفتونک عن دینک فاحذرہم، یہ تمہیں تمہاری قوم سے پلٹانا چاہتے ہیں، تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اپنے والد کی محبت میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابر قسم امک، میں اپنے والد کی قسم کو پہلے پوری کروں گا، میں جاؤں گا وہاں میرا کچھ مال ہے وہ بھی لے کر آؤں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا دیکھو یہ جو قدم تم اٹھا رہے ہو غلط قدم ہے، صحیح نہیں ہے، تمہیں مال کی ضرورت ہے، واللہ انک لتعلم انی لمن اکثر الانصار مالا فلک نصف مالی ولا اکثر قریش مالا فلک نصف مالی ولا تذهب معهما، کہا کہ تمہیں اگر مال ہی چاہیے تو تم جانتے ہو میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، میں قریش میں مالدار آدمی ہوں، تمہیں چاہیے اگر مال تو آدھا مال میرا تم لے لو، لیکن ان کے ساتھ مت جاؤ۔ باوجود اس کے یہ لوگ نکل گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نہیں میں جاؤں گا ہی۔ تو پھر آخر میں حضرت عمر نے یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو میری اونٹ لے کر جاؤ، میری اونٹنی لے کر جاؤ، اس لیے کہ میری اونٹنی بڑی تیز ترار ہے، اگر تمہیں راستے میں یہ محسوس ہو کہ یہ لوگ میرے ساتھ سازش کر رہے ہیں، مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، تم میری اونٹنی کے ذریعے وہاں سے بھاگ نکلنا، تم میری اونٹنی لے کر جاؤ، یہ بڑی نجیب ہے، بڑی پاکیزہ ہے، بڑی فرمانبردار ہے اور بڑی تیز ہے، تم اس اونٹنی کو لے کر اپنے آپ کو نجات دے دو۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی دے دی۔ پھر یہ لوگ نکلے، راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو ابو جہل نے کہا حضرت عیاش بن ربیعہ سے کہ دیکھو میری اونٹنی تھک گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری اونٹنی پر سوار ہو جاؤں، کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گی؟ تو حضرت عیاش نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ یہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس نے چھلانگ لگائی اور اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ جیسے اونٹنی پر بیٹھ گیا تو اس خبیث نے فلما استووا بالارض عدوا علیہ فاوثقاہ وربطاہ، جیسے وہ انہوں نے چھلانگ لگا کر بیٹھا تو ایک آدمی نے ان کے ہاتھ پکڑے اور دوسرے آدمی نے ان کے پیروں کو پکڑا اور حضرت عیاش کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیا، حضرت ہاتھوں پیروں کو ان دونوں خبیثوں نے باندھ دیا اور باندھ کر ہی مکہ مکرمہ کو یہ لے کر گئے۔ اور جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو بڑی سخت تکلیفیں انہوں نے ان کو دی، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا مکہ والوں سے کہ دیکھو تم بھی اپنے بیوقوفوں کو ایسے ہی لاؤ جیسے ہم نے اس بیوقوف کو یہاں پر لایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح انہوں نے دھوکے سے حضرت عیاش بن ربیعہ کو مکہ مکرمہ واپس لائے۔ تو اس طرح مشرکین مکہ کی کئی سازشیں تھیں۔ اولاً تو یہ لوگ مدینہ جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اگر چلے بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ کنسپریسی کر کچھ سازش کر ان کو مکہ دوبارہ واپس لایا کرتے تھے۔ اس طرح کی جو ہے ان کی حرکتیں تھیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد دیگرے پھر بھی الحمدللہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ہجرت کا موقع ملا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، اور اللہ کے نبی کی ہجرت کے متعلق جو ہے بہت سارے ضعیف اور جھوٹے واقعات منسوب ہیں جو کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو اگلے دروس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔